ہمارے ماحول کی درستگی کے لیے ہمارے ماحول میں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آب و ہوا دن بدن متاثر ہوتی چلی جا رہی ہے، جو پولیوشن پھیلتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم درخت لگائیں. اور اگر دیکھا جائے کہ جو اچھے بہترین ممالک جو آلودگی سے پاک ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے ملک کا تقریباً 30 سے 40% جو حصہ ہے نا وہ جنگلات پر مبنی ہو. پاکستان میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ 25% جو لینڈ ہے وہاں پر جنگلات لگائے جائیں. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا حصہ جنگلات کا وہاں پر بھی اب لینڈ مافیا جو ہے وہ قابض آ گئی ہے. اور اسی والے سے پرسنٹیج پتہ ہے کیا ہے؟ ہونی چاہیے 25. پاکستان میں ہے انٹرنیشنل جو ایک اسٹینڈرڈز ہیں اور جو کمیٹی ہے، جو کمپنی ہے جو مانیٹر کرتے ہیں، ادارہ ہے، اس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جی 2.2% پہ ہے. جبکہ پاکستان کے جو اپنے حکام ہیں وہ کہتے ہیں کہ 5.1% پہ ہمارے پاس فارسٹ موجود ہیں. 2.2 تو جی 2.2 نہ ہونے کے برابر ہے. تو جی یہ تو بڑی یہاں پہ الارمنگ سچویشن ہے کہ ایسا کیوں ہے. اب تو خیر وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ وہ لینڈ مافیا جو کہ قابض ہے جنگلات پر، ان کو دے دی ہے وارننگ. اور انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے سرکاری املاک پر قبضہ کرنے والوں کو وارننگ دی ہے اور قبضہ مافیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ سرکاری اراضی خالی کر دیں ورنہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. بالکل جی، کہا یہ جا رہا ہے کہ چھوڑیں گے نہیں. اور اسی حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 5,595 ارب روپے کی سرکاری اراضی سے قبضہ چھڑا لیا گیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات ذرا کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر اعظم عمران خان کے مشیر اور وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم صاحب. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا، یہ قبضہ جو ہے یہ ایک بڑا ہے، تو یہ جو قبضہ ختم کروانے کے لیے کچھ اقدامات کیے بھی ہیں، مزید کیا اقدامات آپ لوگ اٹھانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ایکسرسائز کی گئی ہے ساری، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا اس قوم سے کہ جو اس ملک کے اندر مافیاز ہیں جو کہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتی ہیں، ان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قبضے کیے ہوئے ہیں، جو لوٹ مار انہوں نے کی ہوئی ہے، اس لوٹ مار کا پیسہ واپس پاکستان کے حوالے کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں یہ ایک بڑی آرگنائز ایکسرسائز کی گئی ہے جو کہ 1 سال پہ محیط تھی. اس میں 1.5 سال لگ گیا کیونکہ ریزسٹنس آئی بہت، اور اب یہ کمپلیٹ کر لی گئی ہے. اور اس میں جو سروے جنرل آف پاک ہیں، جو جن کا ڈیٹا جو ہے وہ لاسٹ ورڈ ہوتا ہے اس چیز کے اندر، وہ اوتھینٹیکیٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے، وہ اب ڈیجیٹائز طریقے سے ان کے کوآرڈینیٹس موجود ہیں. ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ ایک انچ کے اوپر کیا صورتحال ہے. اگر وہ فارسٹ کی زمین ہے تو فارسٹ کا قبضہ ہے یا کسی اور کا قبضہ ہے، اور وہ تمام ڈیٹا اب آ گیا ہے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر اب ایک میسو آپریشن کیا جائے گا جو کہ صوبوں کے تھرو ہوگا. صوبوں کو یہ ڈیٹا دیا جائے گا، اس کی انفورسمنٹ صوبوں نے کرنی ہے، لیکن اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ انشاءاللہ خود ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کریں گے فیڈرل گورنمنٹ میں، تاکہ پاکستان کا یہ جو املاک ہے جو کہ پاکستان کا ورثہ ہے پاکستانیوں کا، اس کو پاکستانیوں کے حوالے. اچھا، جیسے کہ ملک صاحب، عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ املاک ہے جو سرکاری املاک ہے ان کا تقریباً 5,595 ارب روپے کی جو سرکاری اراضی ہے وہ لینڈ مافیا کے انڈر ہے. اگر اوور آل سچویشن دیکھا جائے تو کون سے پروونس کی صورتحال سب سے بری ہے؟ یہ دیکھیں، اس کے جو مسئلے ہیں وہ تمام صوبوں میں ہیں. ابھی تک جو میپنگ کمپلیٹ ہوئی ہے وہ پنجاب کی ہوئی ہے، کے پی کی ہوئی ہے، اور کچھ بلوچستان کے حصے کی ہوئی ہے. سندھ کی ابھی تک پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی، لیکن اس میں سندھ کے اندر بہت زیادہ جو ہیں بے قاعدگیاں پائی جاتی ہیں. کچھ فارسٹ ایریاز جو ہیں وہاں پر سندھ میں کمپلیٹ کیے گئے ہیں، جس طرح ایک شہید بے نظیر آباد کا جو بڑا فارسٹ ہے وہ تقریباً 15,000 ایکڑ کے اوپر ہے، جس میں سے 10,000 ایکڑ پہ قبضہ کیا گیا ہے. اب ان میپس کے ذریعے یہ ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہاں پہ کون سے ایریا میں جنگل کی جگہ فصل لگائی گئی ہے اور اس کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم نے پروونشل ڈپارٹمنٹس کو ہینڈ اوور کرنا ہے اور اس کی ہم مانیٹرنگ کریں گے تاکہ یہ زمین پاکستانیوں کو، پاکستان کو واپس مل سکے. امین، ایک اور بڑا اہم اقدام ہم نے دیکھا تھا کہ جو لینڈ ریکارڈ ہے اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اسلام آباد میں ہم نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا، اور لیکن اس سے متعلق وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہیں کہ بڑا اس کے حوالے سے مزاحمت کا سامنا ہے. تو ابھی کیا معاملات قابو میں ہیں؟ بالکل قابو میں آ گئے ہیں. کچھ ایریاز ابھی رہتے ہیں اس کے اندر، ان کے اندر مزید کمپلیشن کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ 88% جو ہے وہ اس کا سروے مکمل کر لیا گیا. 12% رہتا ہے. جو 12% ہے وہ بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اگلے مہینے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے. تو مزاحمت اس پہ بہت ہوئی ہے
کیونکہ لوگوں کو عادت نہیں تھی کہ یہ ڈیٹا دیا جائے، اور پروونسز کو عادت نہیں تھی یہ ڈیٹا دیا جائے، پروونشل فارسٹ ڈپارٹمنٹس کو یہ عادت نہیں تھی کہ یہ ڈیٹا دیا جائے، لیکن یہ ڈیٹا اب سروے آف پاکستان کے پاس آ چکا، اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں قیمتی ڈیٹا ہے جو کہ سرویئر جنرل جو ہیں پاکستان کے انہوں نے یہ کمپائل کیا ہے، اور انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے محنت کر کے یہ پچھلے 1 سال کے اندر اس کو کمپائل کیا. اس پہ تقریباً 1.5 ارب روپیہ لگا اس تمام ڈیجیٹائزیشن کے اندر، لیکن جو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ وہ کئی گنا زیادہ ہے، اور 500 ارب سے زیادہ کا اس کے اندر جو زمین ہے اس کی ویلیویشن نکالی گئی ہے، اور اب انشاءاللہ اس میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اب انفورسمنٹ کے اندر جائے گا، اور یہ زمین ہم نے قبضہ مافیا سے واپس لے کر انشاءاللہ پاکستان کے. ملک صاحب، اگر ہم ذرا کراچی کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو کراچی ویسے بہت زیادہ سفر کرتا ہے، جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی دیکھیں، جو تغیر و تبدیلات جو کراچی میں آتی ہیں وہ باقی شہروں کی وہ سچویشن نہیں ہے. اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ کراچی میں وہ جنگلات نہیں، کراچی میں وہ ہریالی نہیں ہے، اور دیکھا جائے تو 2700 اسکوائر کلومیٹر جو ہے کراچی میں وہ جنگلات کے لیے مختص کیے گئے ہیں، لیکن جو لینڈ جنگلات کے لیے اویلیبل ہے دیٹ از اونلی 0.4%، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. سو اس کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ بالکل، یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور جو کراچی میں کہتے ہیں کہ اربن جنگلات ختم ہو گئے ہیں، تو یہ بڑی ایک عجیب اسٹیٹسٹک تھا کہ 2700 اسکوائر کلومیٹر بہت بڑا یہ ایریا تھا جو کہ فارسٹ لینڈ کا مختص تھا، لیکن اس میں سے جب گرین ایریا چیک کیا گیا تو صرف 0.5%، یعنی کہ 1% سے بھی کم ایریا جو تھا وہ گرین تھا. تو یہ بھی ڈیٹا انشاءاللہ، کیونکہ یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹس پروونس کے ہیں، انہوں نے اس کو کرنا ہے، اس لیے اس ایشو کو ان کے ساتھ اٹھایا بھی جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ایریاز ہیں جہاں پر فارسٹ ہونا چاہیے، یہ ایریاز ہیں جو کہ فارسٹ کی زمین ہے، آپ ذمہ دار ہیں کہ اس فارسٹ کی زمین کو واپس کروائیں، کیونکہ یہ فارسٹ صوبے کا بھی ہے، اور سب سے زیادہ یہ پاکستان کا وہ فارسٹڈ لینڈ ہے. اور انشاءاللہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ ہم انشاءاللہ پوری ایکسرسائز کمپلیٹ کر لیتے ہیں، جو پاکستان کا فارسٹ ہے وہ 5% پہ ہے اس وقت، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ 8% تک جا سکتا ہے. اتنی زمین موجود ہے، اتنا ایریا موجود ہے جو کہ قبضہ مافیا کے قبضے میں ہے، اور انشاءاللہ اس کو خالی کرایا جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس میں ڈائریکٹلی اس کو مانیٹر کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو ایک غلط طرز کے اوپر ایک ملک چلتا رہا ہے کہ آپ زمین کو، پاکستان کی زمین کو اپنی زمین سمجھیں، اس پہ قبضہ کر لیں اور اس کے اوپر سے آمدن کمائیں، یہ ڈائریکشن چینج ہوگی، اور یہی اصل تبدیلی ہے جس کے لیے پی ٹی آئی حکومت میں آئی تھی، اور انشاءاللہ یہ تبدیلی اب آپ کو صاف نظر آئے. لیٹس ہوپ سو. بہت شکریہ ملک امین اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا، جنگلات کا بہت سی چیزوں میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے، آپ کے ایکو سسٹم کو مینٹین کرتے ہیں، اس کے علاوہ پولوشن کو ختم کرتے ہیں، آکسیجن کی فراہمی کرتے ہیں، مطلب آپ یہ دیکھیں ایگزیکٹلی، اور سایہ فراہم کرتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا اگر جنگلات نہ ہوں، پرندوں کا ہیبیٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ پھر مائگریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ رات کے وقت آپ کو کووں کی آوازیں آتی ہیں. سو یہ ایسا نہیں ہے کہ جی ہاں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کون سے کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. جب پرندے رات کو ایسا بولنا شروع کر دیں اور مسلسل بولنا شروع کر دیں، چڑیاں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، کا دکان نظر آتی ہیں، ہاں ہمیں چیلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں کوے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے قدرت کی طرف سے آپ کو سائنس مل رہے ہیں، تو ہمیں کام کرنا چاہیے. اور اللہ کرے جناب کہ مطلب آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں نا، کتنے ہاریفائنگ قسم کے ہیں کہ جی کتنی بڑی لینڈ جو ہے وہ آلریڈی مختص کی گئی ہے، کہ جی 2700 اسکوائر کلومیٹر کی لینڈ ہے جو کراچی کے لیے مختص کی گئی جنگلات کے لیے، لیکن اس میں سے 0.4% اگر آپ کو اویلیبل ہے. اور میں تھوڑا سا پرسنٹیج یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اوور آل 44,000 اسکوائر کلومیٹر جو ہے رقبہ تھا سن 2000 میں جس پہ جنگلات تھے پاکستان میں. آج 2020 میں دوبارہ سے اسٹیٹسٹکس جب جاری کیے گئے تو وہ رقبہ 37,000 اسکوائر کلومیٹر رہ گیا، یعنی کہ اتنے میں بجائے اضافہ ہونے کے اس میں کمی ہوئی. اچھا، کینیڈا کی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں پر 100 سال پہلے جہاں پر جنگلات تھے، 100 سال بعد بھی وہاں پر اتنے ہی جنگلات ہیں، بلکہ اس سے بڑھ گئے.